چوری اور سینہ زوری، پولیس اہلکار نے ڈیفنس میں سعودی سفارتخانے کے قریب شہری کو قانون کی خلاف ورزی پر روکا۔ ڈرائیورز نے اہلکار پر گاڑی چڑھا دی، اہلکار گاڑی کی بونٹ پر چڑھ گیا۔ شہری اہلکار کو بونٹ پر بٹھائے گلیوں اور سڑکوں پر دوڑتا رہا۔ ٹریفک پولیس اہلکار نے اپنے کیمرے میں مناظر محفوظ کر لیے۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں نے تعاقب کے بعد ڈرائیور علی کو پکڑ لیا۔ گزری تھانے میں مقدمہ درج۔ ڈی آئی جی ٹریفک کا کہنا ہے کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں۔ سندھ اسمبلی میں گے الیکٹرک کے خلاف حکومت اور اپوزیشن یک زبان۔ لوڈ شیڈنگ سے کسی کا انتقال ہوا تو گے الیکٹرک کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ ناصر شاہ نے خبردار کر دیا، کہا آج سے 27 مئی تک ہیٹ ویو ہے، انتظامات مکمل ہیں، تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ سولر پارکس بنا رہے ہیں، بجلی کی بھی بچت ہوگی۔ جماعت اسلامی کے محمد فاروق نے کہا کہ الیکٹرک کے خلاف ہم حکومت کے ساتھ ہیں کہ الیکٹرک ایس ایچ جی سی کا 177 ارب روپے کا نادہندہ ہے۔ سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا تو کراچی میں کیسے رہیں گے؟ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بولے، محکمہ توانائی میں 2020 کے بعد بھرتیاں نہیں ہوئیں، تعلیمی اداروں میں منشیات کے بڑھتے رجحان پر تحریک التوا منسوخ۔ سندھ اسمبلی میں قائمہ کمیٹیوں پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو میں اتفاق نہ ہو سکا۔ پیپلز پارٹی کی متحدہ کو 8 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ دینے کی پیشکش۔ ذرائع کے مطابق پی اے سی سمیت اہم قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ متحدہ کو نہیں ملے گی۔ اسمبلی کے رواں سیشن میں بھی قائمہ کمیٹیوں کا مسئلہ حل نہ ہونے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سندھ میں ترقی اور خوشحالی کے لیے پرعزم، ارکان اسمبلی کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ ارکان اسمبلی نے ملاقات میں صحت، تعلیم، پانی و نکاسی سمیت اہم امور پر بات چیت کی۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی شکایات۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات 1 جون سے شروع ہوں گے۔ وزیر تعلیمی بورڈز اور جامعات محمد علی ملکانی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ یکساں امتحانی مراکز کے باعث انٹر کے امتحانات 4 روز تاخیر سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ پروفیسر نسیم احمد بیمن کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ امتحانات 1 جولائی تک جاری رہیں گے۔ ایڈمٹ کارڈز اور امتحانی مراکز کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ 1 جون کو شروع ہونے والے امتحانات کا نیا شیڈول جلد جاری کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران میٹرک بورڈ کی نااہلی پر وزیر جامعات برہم دکھائی دیے۔ ذرائع کے مطابق صوبائی وزیر نے چیئرمین میٹرک بورڈ کی کلاس لی۔ کراچی میں ہیٹ اسٹروک کا خدشہ، جناح اسپتال میں ہیٹ اسٹروک وارڈ فعال۔ ڈاکٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے 10 روز میں 70 سے زائد مریضوں کا علاج ہو چکا، مریضوں کے لیے تمام سہولیات موجود ہے۔ ناظم آباد ٹاؤن انتظامیہ نے بھی کیمپ قائم کیا، شہریوں کو ٹھنڈا پانی اور شربت فراہم کیا جانے لگا۔ فوکل پرسن ظہیر احمد خان کے مطابق کیمپ میں طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ فلاحی ادارے بھی متحرک۔ مہیشوری پریمیئر لیگ کی جانب سے سول اسپتال میں ہیٹ اسٹروک کیمپ لگایا گیا۔ پسینے آتے ہیں، نوزیا، وومٹنگ، یہ سب ان کے کلیکٹیو جو ہے نا وہ سائنس اور سمٹمز ہوتے ہیں۔ زیادہ اگر پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے تو وہ غنودگی میں بھی آتے ہیں۔ ایسے پیشنٹس کو ہم پھر داخل کر دیتے ہیں وارڈس کے اندر تاکہ ان کو ہائیڈریٹ کریں۔ شدید گرمی میں اذیتناک لوڈ شیڈنگ، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ صدر کے وکیل سراپا احتجاج، کہا لوڈ شیڈنگ نے دن کا سکون اور رات کا چین چھین لیا، پتہ نہیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ شہری نے گرمی کا توڑ نکالنے کے لیے پارکوں کا رخ کر لیا۔ یہ کے الیکٹرک نے ہمیں ستارہ امتیاز دیا ہوا ہے، اسٹار کنزیومر بنایا ہوا ہے، سارے بلوں کے اوپر بنایا ہوا ہے، پھر بھی اذیت کا نشانہ بنایا ہوا ہے ہم لوگوں کو کہ مطلب ہمیں انسانی نہیں سمجھا جا رہا کہ ادھر امتحان چلنے بچوں کے۔ بلوں کی ادائیگی کچھ لوگ نہیں کر رہے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ کہ الیکٹرک نے 1 کے 4 وصول کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر کرائے پہ بھی رہتے ہیں، کاروبار کے حالات اتنے خراب ہیں، بچوں کو پڑھائے یا اتنے بھاری بھرکم بل بتائے۔ گیس اور بجلی چوروں کے گرد گھیرا تنگ، ناصر آباد ضیاء کالونی بن قاسم میں ایس ایس جی سی کی کارروائیاں، 4000 غیر قانونی کنیکشن کاٹ دیے۔ نارتھ کراچی، گلشن جمالی اور گلزار ہجری میں بھی چھاپے مارے گئے۔ چوری میں استعمال ہونے والے جعلی میٹر، پائپ اور دیگر سامان ضبط کر لیا۔
کہ الیکٹرک نے محمدی کالونی اور اعظم نگر لیاقت آباد کے نادہندگان کی بجلی بند کر دی۔ ترجمان کے مطابق نادہندگان پر واجب الادا رقم 10 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ زمین سے پانی نکالنے کے لیے لائسنس لینا ہوگا۔ واٹر کارپوریشن نے کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی میں کنوینر، سیکریٹری اور 3 ممبران شامل۔ چیف انجینئر اویس ملک کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ کمیٹی پانی کی کھپت کا لائسنس دینے کا طریقہ کار طے کرے گی۔ سی ٹی ڈی اہلکاروں کے ہاتھوں شہری کا اغوا، آئی جی سندھ کا نوٹس۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی آپریشن عمران شوکت کو عہدے سے ہٹا دیا۔ سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کا حکم۔ پی ایس پی سہیل سلہری کو بھی ہٹا دیا۔ رینجرز نے سی ٹی ڈی دفتر پر چھاپا مار کر شہری کو بازیاب کرایا تھا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کا بھی نوٹس۔ ملوث 4 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ آصف اعجاز شیخ بولے 2 اہلکاروں کو گرفتار کیا جبکہ 2 فرار ہیں۔ سندھ حکومت کا کراچی کو سیف سٹی بنانے کا مشن۔ فیز 1 کا فنڈ جاری ہونے کے بعد پروجیکٹ پر کام شروع۔ پہلے فیز میں 1300 سمارٹ کیمرے لگائے جائیں گے۔ ڈی جی سیف سٹی آصف اعجاز کے مطابق 256 کیمروں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ پہلے فیز میں ریڈ زون، ایئرپورٹ کوریڈور میں کیمرے لگائے جائیں گے۔ میں 126 ایکڑ زمین کی ملکیت کا تنازع، سرکاری زمین کی لیز پر وزیر اعلیٰ اور چیف سیکریٹری کے جعلی دستخط کا انکشاف۔ سندھ ہائی کورٹ میں سرکاری وکیل اور بلڈرز کے وکیل نے دلائل مکمل کر لیے، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ قبضہ مافیا اور مختار کار کی ملے بھگت، شہری کی کروڑوں روپے کی زمین جعلی اندراج سے ہتھیالی۔ اینٹی کرپشن حکام کا شہری کی درخواست پر نوٹس، مختار کار اور بلڈر کو نوٹس جاری۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق بلڈر نے 12 ایکڑ زمین اپنے نام کی۔ بلڈر زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہا ہے۔ میونسپل کارپوریشن افسران کی منمانیاں، اراکین اسمبلی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، فون نمبرز بھی بلاک کر دیے۔ متحدہ کے ایم ڈی اے عامر صدیقی نے سندھ اسمبلی میں تحریک استحقاق جمع کروا دی۔ کہا میونسپل کمشنر کو کئی خطوط لکھے۔ گرو مندر اور لسپیلا میں ٹوٹی سڑکوں اور کھلے گٹروں سے حادثات معمول بن گئے۔ میونسپل کمشنر مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کی مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتح خوانے کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی ہمراہ تھے۔ کہا ملک کے لیے سب کو ایک میز پر بیٹھنا ہوگا۔ فضل الرحمان پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ آئین بنانے والے ننگے پاؤں مزار قائد آتے تھے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی ایرانی سفارخانے آمد۔ ایرانی قونصل جنرل حسن نورین سے ابراہیم رئیسی کی شہادت پر تاثر کی۔ کہا ایرانی صدر کی شہادت پر پاکستانی بھی غمزدہ ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا 2 جون کو شارع فیصل پر تاریخی ملن مارچ کا اعلان۔ غنم ظفر کی اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل۔ کہا ہم مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 24 مئی کو مظاہرہ کریں گے۔ 26 مئی کو ملینیم مال کے پاس خصوصی افراد مظاہرہ کریں گے۔ کراچی میں سب سے بڑا بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے کہ الیکٹرک نے کراچی والوں کی زندگی مشکل بنا رکھی ہے۔ پاکستان کو ملیریا سے محفوظ بنانے کا عزم، ڈی او ایم سی اور اے کے یو ایم ای سی نے 2035 تک ملیریا کے خاتمے کے لیے ہاتھ ملا لیے۔ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ آغا خان یونیورسٹی میں منعقدہ سمپوزیم میں ملیریا کے خاتمے کے لیے حکمت عملی اور منصوبہ بندی پر بات چیت ہوئی۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزہ پیچھو کا کہنا تھا ایک ہی ساتھ مل کر کام کریں گے، ملیریا کنٹرول پروگرام کو ملیریا کے خاتمے کا پروگرام بنائیں گے۔ ٹائم ہے کہ ہم ملیریا کا خاتمہ کریں اور اس کے لیے جو ہے صحیح وقت کا تعین کیا گیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس میں اگر ہم سب ساتھ مل کے ریسرچ والے بھی لوگ اور کلینیشنز بھی ہیں اور جو مسکیٹوز کے ساتھ کو ہینڈل کرتے ہیں، انٹمالوجسٹ، ایپیڈیمیولوجسٹ، سارے جو ہیں ساتھ مل کے کام کریں گے تو ضرور کوئی نہ کوئی نتیجہ۔
सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन के हुक्म पर महकमा एक्साइज में रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट कायम। डीजी एक्साइज दफ्तर में कायम यूनिट 24 घंटे काम करेगा। यूनिट मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों को यकीनी बनाएगा। टैक्स महसूलात का हदफ हासिल करने के लिए अफसरान के तबादलों पर भी पाबंदी आई। शर्जील मेमन मनशियात के खिलाफ कोशिशों का कामयाब बनाने और टैक्स वसूली के तरीक़ाकार को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। बाजियाबी की कोशिशों के समरात नजर क्यों नहीं आ रहे? सिंध हाई कोर्ट शहरियों की अदम बाजियाबी पर बरहम। वजारती दिफा के मातहत इदारों से रिपोर्ट तलब। जस्टिस तैमुद्दुल्लाह ने रिमार्क्स किए 2011 से लापता खातून का ना मिलना अफसोसनाक है। लापता अफराद के अहल खाना का तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार। समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। औरंगी में रिफाई प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात का केस। सिंध हाई कोर्ट का मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इंक्वायरी करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि एडीओ और दीगर फीकेन रिकॉर्ड और बयान देकर रिपोर्ट पेश करें। समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़मीर अब्बासी की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने ज़मीर अब्बासी की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। आइंदा समाअत पर सिंध हुकूमत और दीगर फीकेन से जवाब तलब। अदालत ने इस्तफसार किया। बताया जाए 19 ग्रेड की पोस्ट पर कैसे 18वीं ग्रेड का अफसर मुकर्रर किया जा सकता है। समाअत 4 रोज के लिए मुलतवी। अफसर शाही की मुबैना गफलत। ग्रेड 18 से 21 तक के अफसरान की तरक्कियां घटाए में पड़ गई। मुख्तलिफ महकमों ने तरक्कियों के लिए हतमी सीनियरिटी लिस्टें जमा न करवाई। हिज्जत पूरी करके वर्किंग पेपर जमा करवा दिए। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने एतराज़ किया। 16 और 17 ग्रेड के 34 अफसरान की भर्तियां ओपन मेरिट पर करने का फैसला। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। सूबाई कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। चांद की नई झलक। चांद के मदार में मौजूद पाकिस्तानी सैटेलाइट ने नई तस्वीर भेज दी। 9000 किलोमीटर से ली गई तस्वीर में चांद की सिर्फ झलक है। जल्द 200 किलोमीटर दूर से चांद की तस्वीर ली जाएगी। डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद का कहना था जून के पहले हफ्ते चांद की सतह से नमूने भी इकट्ठे किए जाएंगे। अकामा या बगैर इजाजतनामा के हज करने वालों के लिए अलर्ट जारी। अकामा पर हज करने वालों को 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। सऊदी हुकाम के मुताबिक हरमैन ट्रेन स्टेशन पर भी पकड़े जाने वालों को जुर्माना किया जाएगा। जद्दा से कराची आने वाली परवाज में फनी खराबी। PK-732 के तैयारे का कैबिन प्रेशर अचानक कम हो गया। कप्तान ने तैयारे को हंगामी तौर पर वापस जद्दा एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतारा। मुसाफिर और अमला महफूज रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 250 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 74,956 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बुलंद शरई सूद और बेहतर मुनाफा मिलने पर सरमायाकारों की बैंकों में दिलचस्पी। एक साल में बैंकिंग डिपॉजिट्स में 4,987 अरब रुपए का इजाफा। अप्रैल में बैंकिंग डिपॉजिट्स 28 अरब 415 अरब रुपए की नई रिकॉर्ड सतह कायम की। एक माह में बैंकिंग डिपॉजिट्स में 94 अरब रुपए का इजाफा हुआ। टैक्सीज के बोझ से परेशान सनतकार फट पड़े। साबिक सदर काती मसूद नकवी कहते हैं इंडस्ट्री चलाने वालों पर ही टैक्स का बोझ डाला जाता है। जागीरदार कभी ज़राई सेक्टर पर टैक्स नहीं लगने देगा। बिजली की कीमतों में कमी की जाए। IMF प्रोग्राम से निकले बगैर मुश्किलात कम नहीं होंगी। हम 20 साल से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके। एक्सपो सेंटर में हेल्थ केयर एक्सपो का दूसरा रोज 66 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। तलबा और शोबे सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। तालिबा का कहना है ज़हनी दबाव को कम करने के लिए हर्बल दवा तैयार है। बालों की मजबूती के लिए मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को मिलाकर तेल तैयार किया है। बांग्लादेश के हाई कमीशन में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब। ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। रुकन कौमी असम्बली मिर्ज़ा इख्तियार बेग
اور موروکو کے اعزازی قونصل جنرل مرزا اشتیاق بیگ کی بھی شرکت۔ متحدہ رہنما خوشبخت شجاعت سمیت بزنس کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی۔ بقیت عتیق و رویتی کا کہنا تھا کہ یو اے کے بنگلہ دیش کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ Bangladesh independent. Of course, Bangladesh, one of the very close and brother country to Oman and to the Pakistan and to our region, is very important country nowadays.